سورہ بقرہ آیت نمبر 130 اور 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون، یرغب منہ موڑے، ان سے، ملت دین سے یا طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کے، الا سوائے، ما سفہ جس نے بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور بے شک، اصطفیناہ ہم نے اسے چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن سے، الصالحین نیکوکاروں میں سے ہے۔ اذ قال جب کہا، لہو اس کو ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم سر جھکا دے، قال اس نے کہا، اسلمت میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین رب کے لیے، عالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ومن یرغب اور کون ہے جو منہ موڑے، ان ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا ما سفہ نفسہ سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، وَلَقَدْ اور بے شک، اصطفیناہ ہم نے اسے چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فی الآخرۃ اور بے شک وہ آخرت میں، لمن الصالحین نیکوکاروں میں سے ہے۔ اذ قال لہ ربہ جب کہا اس کو اس کے رب نے، اسلم سر جھکا دے، قال اسلمت اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جو کوئی منہ موڑے گا، یعنی دین اسلام سے، وہی بے وقوف ہے، اور عقل رکھنے والا انسان اس دین سے جو ہے، اسلام سے انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اس کی وجہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و بزرگی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی۔ صرف نمرود جیسے بدنصیب بادشاہ نے ان کی مخالفت کی اور آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، مگر اللہ پاک نے آگ ہی کو اپنے خلیل اور اپنے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے گلزار بنا دیا۔ اب 132 آیت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں جھک گیا، مگر انہوں نے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے دونوں جہانوں کے پروردگار کے لیے جو ہے سر جھکا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔